اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا فضل و احسان۔ آج ہم 20ویں حدیث مبارکہ 40 حدیث کورس کی ریکارڈ کریں گے، تو ہمارا یہ کورس آدھا نصف ریکارڈ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ زندگی صحت سلامتی دے کہ آپ تک میں یہ کورس پورا مکمل آپ تک شیئر کر سکوں، پہنچا سکوں اس کو۔ آج 20ویں حدیث مبارکہ ریکارڈ کریں گے۔ آتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنا ہے۔ بندے اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے، یعنی انسان کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے نماز چھوڑ کر۔ اس کی مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے مرات المناجی کے اندر شرح لکھتے ہوئے دو مختلف قسم کی جہتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو ترک الصلاۃ سے آپ نے مانا، یہ اگر ہم یہ مانا لیتے ہیں کہ نماز کا انکاری منکر، نماز کا جو منکر ہو جائے، بالکل انکار ہی کر دے کہ نماز ہے ہی نہیں، تو وہ تو کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی ترک صلاۃ کر دے، وہ کہے کہ نہیں نماز ہے ہی نہیں، نماز کا منکر ہو جائے، تو وہ تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ نماز ایمان کا جز ہے، اسلام کا حصہ ہے، تو نماز کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو یہ معنی لیا۔ دوسرا معنی جو وہ لیا گیا ہے وہ بڑا غور طلب ہے۔ ہمارے جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کی دیوار ہے، وہ حائل ہے، یعنی کوئی مسلمان کفر تک نہیں پہنچے گا اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کے درمیان میں نماز کی دیوار لگی ہوئی ہے۔ اگر یہ دیوار ہٹ گئی تو عین ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں وہ شخص کفر تک چلا جائے، یعنی اس کا خاتمہ شاید معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ نہ کرے، کفر پر ہو جائے۔ تو نماز اتنی مضبوط آڑ ہے آپ کے اور کفر کے درمیان میں۔ حضور جان رحمت نے فرمایا ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان میں نماز چھوڑنا ہے، یعنی آپ کفر تک نہیں پہنچ رہے ہو جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہو، جب آپ نے نماز پڑھنا چھوڑ دی تو آپ کہیں کفر تک نہ پہنچ جاؤ۔ تو لہٰذا اس چیز کا خدشہ رہے گا بے نمازی کو کہ کہیں وہ آئندہ کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور ہمارے پاس نا سب سے جو بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت آپ سے اگر میں پوچھوں، ہر شخص سے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ آپ کہیں گے مال اولاد نہیں، زمین جائیداد نہیں، بیوی بچے نہیں، والدین نہیں، سب سے جو بڑی دولت ہے نا آپ کے پاس وہ ہے ایمان۔ ایمان کی پاور جو ہے نا، ایمان کی دولت ہے، ایمان کی طاقت، وہ آپ کے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ پاک مرتے دم تک اس کو سلامت رکھے۔ ایمان کی پاور سب سے مضبوط پاور ہے، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ اس دولت کو ضائع ہونے سے بچنے کا ہر وقت آپ کو نہ کوئی عمل ایسا کرنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، کہیں یہ مجھ سے چھین نہ جائے۔ آپ اپنے مال کو اپنی الماریوں میں چھپا کر رکھتے ہیں، سونا زیورات ہو اس کو چھپا کر رکھتے ہیں، بیوی بچوں کو ایک محفوظ گھر کے اندر رکھتے ہیں کہ کہیں میرے بچوں کو، گھر والوں کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ آپ کے بچے نے گھر سے اسکول تک جانا ہوتا ہے، آپ وین کا بندوبست کرتے ہیں، تھوڑا سا لیٹ ہو جائے آپ فکر کرتے ہیں، یار میرا بچہ میری مال ہے، میری دولت ہے، لیکن جو سب سے قیمتی دولت ہے نا وہ ایمان ہے، اس کی فکر کریں اور اس کی حفاظت کے لیے نماز ضرور 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 پڑھیں، اس کی باقاعدگی کریں، جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ایمان ہی نہ سلب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان میں جو آڑ ہے نا وہ نماز ہے۔ حدیث مبارکہ کو یاد کرنے کی طرف آتے ہیں۔ کچھ باتیں تھیں اس حوالے سے ضمناً میں نے مناسب سمجھی، میں نے کہا میں آپ سے کر لوں۔
تو حدیث مبارکہ کو یاد کرنے کی طرف آتے ہیں. طریقہ کار ہمارا ایسا ہی ہے کہ 3 مرتبہ حدیث مبارکہ کو دہراتے ہیں. تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر دہرائیں، نیچے لکھی ہوئی بھی آ رہی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بین العبدی، بندے کے درمیان، و بین الکفری، اور کفر کے درمیان، یعنی بندے اور کفر کے درمیان، بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ، بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ. اس طرح آپ اس کا سیٹ بنا لیں، بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ. 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، 2 حصوں میں اس کو تقسیم کر لیں، بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ. یاد کرنا آسان ہو جائے گی. دہرائیں میرے ساتھ، بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ، بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ، بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارا رابطہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط فرمائے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.